بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ ایک معاملہ گرم ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں منعقد ہوا۔ اب اس اجلاس کی صدارت کور کمانڈر پشاور نے کی یا علی امین خان گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں انہوں نے کی، یہ سوالات اٹھائے جاتے رہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ پشاور کے سینئر صحافی علی اکبر نے یہ خبر بریک کی تھی۔ یہ بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا کی پوری کابینہ جو ہے کور کمانڈر ہاؤس گئی، وہاں پہ اجلاس منعقد ہوا اور تاثر یہ دیا گیا کہ وہ وہاں پر باقاعدہ کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اب اس حوالے سے کچھ تضادات بھی سامنے آئے ہیں۔ رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں اور انہی کی طرف سے جو پریس ریلیز وغیرہ ہے وہ جاری کی جاتی ہے، بہت زبردست قسم کی اردو لکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کی معلومات کے مطابق اس ملاقات میں علی امین خان گنڈاپور شامل نہیں تھے، انہوں نے شرکت نہیں کی، باقی کابینہ کے لوگ وہاں پہ گئے تھے۔ یہ افطار ڈنر پہ ان کو کابینہ کے ارکان کو مدعو کیا گیا تھا۔ لیکن بیرسٹر سیف نے آج وضاحت جاری کی ہے، انہوں نے باقاعدہ بات کی ہے، ایک ویڈیو پیغام بھی انہوں نے جاری کیا ہے اور مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ بھی انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ افطار ڈنر کی دعوت تھی کور کمانڈر پشاور کی طرف سے۔ کور کمانڈر ہاؤس میں یہ کوئی ایسی سرگرمی، کوئی ایسا اجلاس یا کوئی ایسی ملاقات منعقد نہیں ہوئی۔ جو کور ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر جو آڈیٹوریم ہے وہاں پر یہ اجلاس منعقد ہوا تھا اور باقاعدہ بریفنگ جو ہے وہ دی گئی سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں علی امین خان گنڈاپور بھی شامل تھے، شریک تھے وہ اس میٹنگ میں، اس ملاقات میں۔ انہوں نے بیرسٹر سیف صاحب نے ایک بہت زبردست بات کی کہ ہماری پاک فوج کے عہدیدار سے ملاقات ہوئی، ہماری کوئی ہندوستانی فوج سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس صوبے کے معاملات ہیں، اس صوبے میں سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اس صوبے کے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں کہ جن کی سیکیورٹی بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کہ جیسے بشام شانگلہ کا واقعہ ہوا، چینی انجینئرز کو نشانہ بنایا گیا، تو ظاہر ہے کہ جب سیکیورٹی کے معاملات ہوں گے اور پھر حکومت اور فوج، حکومت اور پولیس، اور یہ ظاہر ہے کہ سارے ادارے جو ہیں ان کی باہمی کوارڈینیشن نہیں ہوگی، باہمی اشتراک نہیں ہوگا کام کے حوالے سے، تو پھر یہ معاملات کیسے چلیں گے؟ اب جو ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جی کابینہ کا اجلاس جو ہے یہ ہوا ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ کابینہ کا اجلاس اس طرح نہیں ہوتا، وہ باقاعدہ ایک طریقہ کار کے تحت منعقد کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی کابینہ کا اجلاس نہیں تھا۔ ہاں، ملاقات تھی، کابینہ کے ارکان گئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے وہ ملے، اور کچھ ذرائع نے یہ کہا ہے کہ اس ملاقات میں سیکرٹریز بھی موجود تھے، آئی جی پولیس بھی موجود تھے، باقی جو اہم عہدیدار ہیں اس صوبے کے وہ بھی موجود تھے۔ اب یہ اس معاملے کو اچھالا کیوں جا رہا ہے؟ ایک تو 9 مئی کے تناظر میں اگر بات کی جائے تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے تحریک انصاف کو کہ 9 مئی تحریک انصاف نے کیا یا کروایا، اور اس تحریک انصاف کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور 9 مئی کی آڑ لے کر تحریک انصاف کے کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس ملاقات کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک طرف تو عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ یہ ہے فوج کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اور دوسری طرف علی امین خان گنڈاپور جو ہے وہ اپنی پوری کابینہ کو لے کر کور کمانڈر ہاؤس جاتے ہیں، یا کور کمانڈر جو ہیڈ کوارٹر ہے 11 کور کا، وہاں پہ جاتے ہیں اور ملاقاتیں کرتے ہیں۔ اب بیرسٹر سیف سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا اس ملاقات کے حوالے سے بانی چیئرمین عمران خان کو پتہ ہے، تو انہوں نے کہا باقاعدہ ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے اس ملاقات کے حوالے سے، اس بریفنگ کے حوالے سے، اور ان کا بھرپور اعتماد ہے علی امین خان گنڈاپور کے اوپر۔ تو اب اگر بات کی جائے اس ساری ملاقات کے حوالے سے، اس سارے سلسلے کے حوالے سے، تو اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے، اور مثبت پہلو یہ ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے اگر
اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے کسی نہ کسی سطح کے اوپر کسی نہ کسی لیول پر اس طرح کی ملاقاتیں ہیں، اس طرح کے رابطے ہیں، کیونکہ اگر اس طرح کے رابطے نہ ہوں، اس طرح کی ملاقاتیں نہ ہوں تو پھر تو معاملات ٹھپ ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ صوبہ چلے گا کیسے؟ اس صوبے کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، بھلے اس کا سرکاری نام جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل ہو، لیکن جو تحریک انصاف کے لوگ تھے وہ کامیاب ہوئے ہیں لوگوں کے ووٹ سے۔ اب ظاہر ہے کہ صوبائی حکومت نے کام بھی کرنا ہے، اور باقاعدہ اس بریفنگ میں بھی یہ بات ذرائع یہ کہتے ہیں کہ سامنے آئی ہے کہ کور کمانڈر نے کہا ہے کہ جی آپ کو مینڈیٹ ملا ہے تو اب آپ کو کام بھی کرنا ہے، اس صوبے کے عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ اور اس میں بہت سارے حوالوں سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب شاید صوبے کے معاملات وفاق کے ساتھ بھی درست انداز میں چلنا شروع ہو جائیں، اگر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اگر بہت سارے معاملات پر اتفاق رائے ہوتا ہے، اگر بہت سارے معاملات پازیٹیو انداز میں آگے بڑھتے ہیں تو اس میں بری بات کیا ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے۔ یہ تو اس صوبے کے عوام بھی چاہتے ہیں، شاید لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح اچھی خوشگوار خبریں سامنے آئیں اور معاملات آگے بڑھیں۔ اب اس ملاقات کے بعد شاید علی امین خان گنڈاپور نے ایک ملاقات ایک پریس کانفرنس کی تھی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، اور اس پریس کانفرنس میں بھی بہت سخت لہجہ علی امین خان گنڈاپور نے استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی صورت اپوزیشن کی جو مخصوص نشستوں پر خواتین ہیں یا جو اقلیت تھی، ایم پی ایس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، ان کو میں حلف نہیں لینے دوں گا۔ میرے صوبے کا حق ہے، میرے صوبے کے حقوق ہیں جو مرکز کو دینا پڑیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری حد تک جائیں گے، وہ لڑیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے ظاہر ہے کہ مرکز اور صوبے میں ایک تاثر ہے کہ کشیدگی ہے دونوں حکومتوں کے مابین، اور دوسری طرف جو معاملات ہیں اب جیسے پنجاب میں یہ جو پتنگ کی ڈور سے ہلاکتوں کا معاملہ ہے، اس حوالے سے مریم نواز نے ایک الزام عائد کیا ہے کہ یہ جو قاتل ڈور ہے یہ خیبر پختونخوا سے آئی ہے۔ اس پر بھی شدید تنقید کی ہے بیرسٹر سیف نے، اور اس کا جواب دیا ہے کہ یہ عجیب معنی خیز قسم کی بات مریم نواز نے کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل ڈور بھی اب خیبر پختونخوا سے جو ہے پنجاب جاتی ہے اور وہاں پہ لوگوں کا گلا کاٹتی ہے۔ اس کے حوالے سے تحقیق کی ضرورت ہے کہ اس قسم کی جو قاتل ڈور ہے وہ کہاں پہ بنائی جاتی ہے۔ جہاں بھی بنائی جاتی ہے کم از کم اس معاملے کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے، اس معاملے کو کسی حکومت یا کسی سیاسی جماعت کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب یہ قاتل ڈور جہاں پہ بھی بنتی ہے، اگر یہ مثال کے طور پر خیبر پختونخوا میں بنتی ہے تو کیا اس میں تحریک انصاف کا ہاتھ ہے؟ کیا اس میں علی امین خان گنڈاپور کا ہاتھ ہے؟ کیا اس میں عمران خان کی ہدایات شامل ہیں؟ تو یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس میں ہر معاملے کو صوبائیت کا رنگ نہیں دینا چاہیے، اس میں بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، محرومیاں پیدا ہوتی ہیں، احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، اور یہ احساس محرومی جو ہے یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے۔ بجائے یہ کہ صوبے کے معاملات کو سمجھا جائے، صوبے کے مسائل کو سمجھا جائے، صوبے کے جو آئینی حقوق ہیں، یہ ظاہر ہے کہ جس طرح بار بار ہر حکومت کہتی ہے، ہر صوبائی حکومت کہتی ہے کہ یہ اس صوبے کے عوام کا حق ہے، جو بقایا جات ذمے ہیں اس کے وفاق کے، یہ ہم کسی سے خیرات نہیں مانگ رہے۔ 1510 ارب روپے کا ایک کیس ہے، 6 ارب روپے کا دوسرا کیس ہے، بہت سارے معاملات کو اگر دیکھا جائے اور اس پر نظر ثانی کی جائے تو یہ جو بقایا جات ہیں خیبر پختونخوا کے وفاق کے ذمے، یہ کہیں زیادہ ہیں، یہ بڑھنے کا امکان ہے، کیونکہ پرانے فارمولوں کے تحت اور جو نئے ریٹس ہیں بجلی کے، گیس کے، بہت سارے دوسرے معاملات ہیں، تو اس میں پھر یہ جو حقوق ہیں اس صوبے کے، یہ وفاق کو بڑی شرافت کے ساتھ صوبے کو حوالے کرنے چاہیے، بھلے یہاں پہ کسی کی بھی حکومت ہو، کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہو۔ اور بہت اچھی پازیٹیو بات کی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ڈاکٹر عباد اللہ، انہوں نے کہا یہ ہمارا صوبہ ہے، اس صوبے کے لوگوں نے ہمیں بھی مینڈیٹ دیا ہے، ہم یہاں سے سیاست کرتے ہیں، ہم مستقبل میں بھی یہاں سے سیاست کریں گے۔ تو بطور اپوزیشن لیڈر انہوں نے پیشکش کی ہے کہ وہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے بیچ میں
پل کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر امیر مقام نے بھی یہ پیشکش کی ہے. جب علی امین خان گنڈاپور ملنے گئے وزیر اعظم شہباز شریف سے تو انہوں نے وہاں پر یہ بات کی تھی. امیر مقام نے بھی کی تھی, احسن اقبال نے بھی کی تھی, خود علی امین خان گنڈاپور نے بات کی تھی کہ بڑا خوشگوار انداز میں یہ ملاقات ہوئی. اور وہاں سے پھر یہ لگنا شروع ہوا, یہ پتہ لگنا شروع ہوا کہ جی ہو سکتا ہے وفاق اور صوبے کے معاملات جو ہیں درست انداز میں چلنا شروع ہو جائیں. اب بیچ میں چیف سیکرٹری کا معاملہ آیا. صوبائی حکومت چاہتی ہے کہ سید شہاب علی شاہ صاحب جو ہیں ان کو چیف سیکرٹری لگایا جائے, ان کو غالباً نہیں لگایا جا رہا. تو یہاں بھی ایک معاملہ جو ہے ایک کشیدگی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی طرح صوبائی حکومت چاہتی ہے کہ آئی جی پولیس کو تبدیل کیا جائے, اس حوالے سے بھی شاید اس کو رکاوٹوں کا سامنا ہے. یہ جو مخصوص نشستوں پر حلف برداری کا معاملہ ہے, اسی معاملے کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن ملتوی ہو گئے. اب اس معاملے کو بھی لے کر یہ تاثر دیا جا رہا ہے, بلکہ یہ تاثر بن گیا ہے اور کسی حد تک یہ تاثر درست بھی ہے کہ یہ جو بنا ہے کہ جی وفاق اور صوبے کے معاملات جو ہیں وہ درست انداز میں نہیں چل رہے. اب اگر اس قسم کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, کور کمانڈر پشاور سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, فوجی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, رابطے بڑھتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی سرگرم ہے, کوششیں کر رہا ہے, مفاہمت کی کوششیں کر رہا ہے, تو یہ تو اچھی بات ہے. اس میں تو مطلب یہ کوئی پہلی ملاقات تو نہیں ہے کور کمانڈر پشاور سے کسی ایم این اے کی, کسی ایم پی اے کی, کسی سیاسی شخصیت کی. کور کمانڈر پشاور سے کئی لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, مختلف طبقوں کے لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, مختلف معاملات پہ بریفنگز دی جاتی ہیں, وہ سنتے ہیں اور پھر اپنی رائے بھی دیتے ہیں. میں خود ایک 2 مرتبہ سیکیورٹی سیمینارز منعقد ہوئے ہیں کور کمانڈر پشاور کی جانب سے, اور اس میں مختلف شعبوں کے لوگ, مختلف شعبوں کے ماہرین اس میں اپنی رائے دیتے ہیں. اس صوبے کے سیکیورٹی معاملات ہیں, اس صوبے کی سرحد براہ راست افغانستان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, اس تناظر میں آپ دیکھیں, اور حالیہ جو بشام کا واقعہ ہوا اس تناظر میں دیکھیں, تو پھر فوج, ہمارے سیکیورٹی ادارے اور ہماری جو صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت ہے, ان سب کا ایک مشترکہ لائحہ عمل ہونا چاہیے, ان سب کا قریبی رابطہ ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فوجی جو یہاں پہ ذمہ دار ہیں وہ کہیں اور جانب جا رہے ہوں, آپ کی صوبائی حکومت کا رخ کسی اور جانب ہو, آپ کے چیف سیکرٹری جو ہیں وہ وفاق کے احکامات کے تابع ہوں, آپ کے آئی جی پولیس جو ہیں وہ بھی وفاق کی جانب دیکھ رہے ہوں اور صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون نہ کر رہے ہوں. یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو اب سنبھالا ملنا چاہیے, اس کو اب جو ہے ایسا رخ دینا چاہیے تاکہ اس صوبے کے عوام کے مفاد میں فیصلے ہوں. تو یہ بہت سارے جو تاثر ہیں, تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے آپ سے بات کی جائے کہ سوشل میڈیا پر بہت یہ معاملہ گرم ہے, لیکن بجائے اس کے کہ اس کی منفی پہلوؤں پہ زیادہ بات کی جائے, ڈھونڈنا چاہیے کہ اس معاملے میں, اس ملاقات میں جو کور کمانڈر ہاؤس میں ہوئی یا 11th کور میں, جہاں بھی کور کمانڈر ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی, جہاں بھی ہوئی, اس میں سے مثبت پہلو جو ہیں وہ نکالنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.